اچانک عقبی دروازے پر کسی کے گرنے اور گھسیٹنے کی آواز نے عرشیا کو چونکا دیا۔ وہ دل میں ایک انجانا خوف لیے دبے قدموں باہر نکلی تو صحن کے اندھیرے میں ایک سایہ لرز رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی پڑتے ہی عرشیا کے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ سامنے رملا پڑی تھی، مگر وہ رعب دار میجر رملا نہیں بلکہ ایک لہو لہان اور شکستہ حال عورت تھی۔ اس کی وردی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور بازو سے بہتا خون فرش کو سرخ کر رہا تھا۔ رملا نے تڑپ کر عرشیا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور التجا کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ اس سے پہلے کہ عرشیا شور مچاتی یا فرقان کو آواز دیتی، رملا نے اپنی زخمی ہاتھ سے عرشیا کے پاؤں تھام لیے اور ہامتے ہوئے آواز نکالی کہ اسے چھپا لیا جائے ورنہ وہ ماری جائے گی۔ رملا کی یہ حالت دیکھ کر عرشیا کا دل دہل گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی فرقان کے ساتھ مشن پر گئی تھی وہ اس طرح چوروں کی طرح زخمی حالت میں پناہ لینے کیوں آئی ہے۔ رملا کا اس طرح اچانک نمودار ہونا اور اس کی بدحالی نے ان تمام شکایات کو دوبارہ زندہ کر دیا جو عرشیا کے ذہن میں دب چکی تھی، مگر انسانیت کے ناطے وہ اسے اس حال میں تڑپتا بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے رملا کو سہارا دیا اور اسے فرقان کی نظروں سے بچا کر اسٹور روم کی طرف لے جانے لگی، جبکہ اس کا اپنا ذہن سوالات کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اسٹور روم کی دم گھٹتی فضا میں جہاں صرف ایک پرانی لالٹین کی مدھم روشنی رقص کر رہی تھی، رملا نے کراتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگائی۔ عرشیا نے جب پانی کا گلاس اس کے لرزتے لبوں سے لگایا تو رملا کی آنکھوں سے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان وہ سچ اگلنا شروع کیا جس نے عرشیا کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ رملا نے انکشاف کیا کہ وہ کوئی غدار نہیں تھی، بلکہ اسے ایک دشمن ایجنٹ نے ایک نہایت بھیانک جال میں پھنسایا ہوا تھا۔ اس مشکوک نمبر سے آنے والے پیغامات دراصل اس کے اکلوتے بھائی کی زندگی کی قیمت تھے، جسے دشمن نے اغوا کر رکھا تھا اور اسے مارنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ رملا نے بتایا کہ اسے مجبور کیا گیا تھا کہ وہ مشن کے دوران فرقان کی لوکیشن اور نقل و حرکت کی پل پل کی خبر دشمن تک پہنچائے، ورنہ اس کا بھائی اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا کہ وہ اپنی وردی اور اپنی ممتا نما بھائی کی محبت کے درمیان اس قدر پھنس چکی تھی کہ اسے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں رہی تھی۔ مشن والے دن جب حملہ ہوا تو رملا نے آخری لمحے میں فرقان کو بچانے کی کوشش کی تھی، جس کی پاداش میں وہ خود ان کے چنگل میں پھنس گئی تھی اور بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر یہاں تک پہنچی ہے۔ رملا کی یہ داستان سن کر عرشیا پر سختہ طاری ہو گیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ جس لڑکی سے وہ جلتی رہی تھی وہ دراصل کتنی بڑی اذیت سے گزر رہی تھی، اور اب اس کا بھائی اس کی ضمیر دونوں ہی موت کے زد میں ہیں۔ رملا کی ہچکیاں اب باقاعدہ بین میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا جیسے وہ عرشیا کی نظروں میں موجود سچائی کا سامنا کرنے کی سخت نہ رکھتی ہو۔ میں نے وہ سب خود نہیں کیا عرشیا، مجھ سے کروایا گیا۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں انکشاف کیا کہ پچھلے مشن کے دوران فرقان کی وہ خفیہ لوکیشن جہاں اس پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا دراصل رملا نے ہی دشمن کے حوالے کی تھی۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کے موبائل پر اس کے بھائی کی ایک ویڈیو بھیجی گئی تھی جس کے گلے پر چھری رکھی ہوئی تھی اور دشمن نے اسے صرف چند منٹ کا وقت دیا تھا۔ رملا نے بتایا کہ وہ اس لمحے بالکل مفلوج ہو چکی تھی۔ ایک طرف اس کا فرض اور اس کا بہترین دوست فرقان تھا اور دوسری طرف اس کے معصوم بھائی کی زندگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لوکیشن دشمن کو بھیجی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے فرقان کی موت کا پروانہ لکھ رہی ہے۔ میں نے اسے مرنے کے لیے وہاں بھیج دیا۔ میں غدار نہیں ہوں عرشیا، میں بس ایک بے بس بہن بن گئی تھی۔ اس کے ان الفاظ نے کمرے کی فضا کو بوجھل کر دیا۔ عرشیا یہ سن کر سکتے میں آ گئی کہ جس فرقان کو اپنی زندگی مانتی تھی، اس کی جان لینے کی کوشش اس کی سب سے قریبی دوست نے ہی کی تھی، چاہے وہ کسی مجبوری میں ہی کیوں نہ ہو۔ رملا کا یہ اعتراف اس بات کی گواہی تھا کہ وہ اب اپنے ضمیر کے بوجھ تلے مر رہی ہے اور اسے اب فرقان سے زیادہ اپنے گناہ سے خوف لگ رہا ہے۔ ابھی رملا کی ہچکیاں تھمی نہیں تھی کہ اچانک اسٹور روم کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا اور میجر فرقان اپنی تمام تر ہیبت اور سپاٹ چہرے کے ساتھ چوکھٹ میں کھڑا تھا۔ کی آنکھوں میں وہ غصہ نہیں تھا جو عرشیا نے پہلے دیکھا تھا، بلکہ وہاں ایک فاتحانہ سرد مہری اور گہرا دکھ تھا۔ رملا اسے دیکھ کر خوف سے فرش پر گر گئی اور اس کے قدموں میں گر کر معافیا مانگنے لگی، مگر فرقان اسے چھوئے بغیر دور رہنے کا اشارہ کیا۔ فرقان نے نہایت پرسکون مگر کاٹ دار آواز میں انکشاف کیا کہ اسے رملا کی مشکوک حرکات اور
اور اس کے فون کالز پر پہلے سے شک ہو چکا تھا، اسی لیے اس نے وہ پچھلا مشن دراصل ایک ڈی مشن کے طور پر پلان کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ جس لوکیشن پر حملہ ہوا وہاں وہ خود موجود ہی نہیں تھا، بلکہ اس نے دشمن کو ٹریپ کرنے کے لیے ایک غلط جال بچھایا تھا تاکہ وہ غدار کا چہرہ بے نقاب کر سکے۔ فرقان کی یہ بات سن کر رملا اور عرشیہ دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ فرقان نے سرد لہجے میں کہا کہ وہ لاپتہ نہیں ہوا تھا بلکہ ان دشمنوں کے پیچھے تھا جو رملا کو استعمال کر رہے تھے۔ اس نے انکشاف کیا کہ وہ رملا کے بھائی کو بھی دشمن کے چنگل سے چھڑا چکا ہے اور اب اس کے پاس رملا کی غداری کے لیے کوئی رعایت باقی نہیں بچی۔ عرشیہ یہ سب سن کر دنگ رہ گئی۔ جس فرقان کو وہ ٹوٹا ہوا سمجھ رہی تھی وہ دراصل اس پوری شطرنج کا اصل کھلاڑی تھا جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر سچائی کو پا لیا تھا۔ رملا نے جب سنا کہ اس کا بھائی محفوظ ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر فرقان کے قدموں میں گر گئی اور اس کے بوٹوں کو اپنے آنسوؤں سے بھگونے لگی۔ اس نے لرزتی آواز میں اپنی بزدلی اور مجبوری کی بار بار معافی مانگی اور پھر عرشیہ کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے بھی اپنی خطاؤں کی بخشش چاہی جس کا دل وہ بلا وجہ دکھاتی رہی تھی۔ فرقان، مجھے گولی مار دو، میں اسی لائق ہوں، لیکن خدا کے لیے مجھے غدار کے نام سے مت مرنے دینا، اس نے گڑگڑاتے ہوئے التجا کی۔ پھر اچانک رملا کی آنکھوں میں سے ایک عجیب سا عزم پیدا ہوا۔ اس نے اپنے آنسو پہنچے اور فرقان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک آخری موقع مانگا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اب ایک ڈبل ایجنٹ کے طور پر کام کرے گی اور دشمن کو یقین دلائے گی کہ وہ ابھی بھی ان کے ساتھ ہے تاکہ وہ ان کے اصل ٹھکانوں اور بڑے ماسٹر مائنڈ تک فرقان کی رسائی ممکن بنا سکے۔ اس نے عہد کیا کہ وہ اپنی جان کی بازی لگا کر اس داغ کو دھو ڈالے گی جو اس کی وردی پر لگ چکا ہے اور دشمن کے پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کروا کر ہی دم لے گی۔ رملا کا یہ جذباتی اور پرخلوص وعدہ دیکھ کر عرشیہ کی آنکھوں میں بھی ہمدردی کے آنسو آ گئے، جبکہ فرقان خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کے ارادوں کی سچائی کو پرکھ رہا ہو۔ اس رات جب حویلی کے در و دیوار رملا کے اعترافات اور اس ڈرامائی صورتحال کے بعد دوبارہ خاموشی کی چادر تان چکے تھے، فرقان ٹیرس پر اکیلا کھڑا دور افق کو دیکھ رہا تھا۔ عرشیہ اس کے لیے کافی مگ میں لے کر آئی تھی مگر اس کے قدموں میں ابھی بھی وہی پرانی ہچکچاہٹ تھی۔ فرقان نے اس کے قدموں کی چاپ سنی اور پیچھے مڑے بغیر ہی ایک گہرا سانس لے کر اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ فرقان نے مگ تھامتے ہوئے عرشیہ کی نم آنکھوں میں جھانکا اور بہت ہی دھیمی لہجے میں کہنا شروع کیا کہ رملا میرے لیے ہمیشہ سے صرف ایک بہترین اور قابل فخر افسر رہی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اس نے عرشیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کی تمام غلط فہمیوں کو جڑ سے ختم کر دیا اور اعتراف کیا کہ وہ جو رملا کے ساتھ اس کی قربت تھی وہ صرف پیشہ ورانہ طور پر تھی اور مشن کی حساسیت کی وجہ سے تھی جس کا عرشیہ نے غلط مطلب لیا۔ عرشیہ، میرے دل کی دھڑکنیں صرف تمہارے نام سے جڑی ہیں اور اس وردی کے پیچھے جو انسان ہے وہ صرف تمہاری محبت کا اسیر ہے۔ فرقان کے ان الفاظ نے عرشیہ کے وجود میں جیسے زندگی کی نئی لہر دوہرا دی۔ اس نے جھک کر عرشیہ کی پیشانی پر پیار دیا اور جتایا کہ ان تمام تلخیوں اور خاموشیوں کے باوجود اس کے دل میں عرشیہ کے سوا کبھی کوئی دوسرا نہیں رہا۔ عرشیہ کو یوں لگا جیسے سالوں کی پیاس بجھ گئی ہو اور اسے اپنی محبت کا وہ مقام مل گیا جس کے لیے وہ تڑپ رہی تھی۔ دشمن گروہ کے سرگنا نے جو رملا کی بھائی کی آزادی اور فرقان کی ڈمی مشن کی کامیابی سے تلملا اٹھا تھا، ایک آخری اور مہلک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ اسے اب بھی یہی لگ رہا تھا کہ رملا خوف کے مارے ان کے شکنجے میں ہے، اس لیے اس نے رملا کو الٹیمیٹم دیا کہ وہ فرقان کے گھر کی سیکیورٹی کوڈز اور اندرونی راستوں کی تفصیلات فراہم کرے۔ دشمنوں کا پلان انتہائی سفاکانہ تھا۔ وہ رملا کے ذریعے فرقان کے گھر کے پچھلے دروازے سے داخل ہو کر پورے خاندان کو یرغمال بنانا چاہتے تھے تاکہ فرقان کو گھٹنوں پر لایا جا سکے اور اس سے حساس معلومات اگلوانے کے بعد اسے عبرت کا نشانہ بنا دیا جائے۔ گروہ کے ماسٹر مائنڈ نے رملا کو ایک مخصوص وقت پر گھر کا عقبی راستہ کھلا رکھنے کا حکم دیا، یہ سوچے بغیر کہ رملا ایک ڈبل ایجنٹ کے طور پر فرقان کے ساتھ مل کر ان کی موت کا جال بن رہی ہے۔ ادھر فرقان نے اپنی پیشہ ورانہ مہارات کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر کو بظاہر عام رکھا ہوا تھا مگر اندرونی خانہ کمانڈوز کو الرٹ کر دیا تھا۔ عرشیہ، جو اب اس پورے خطرناک کھیل کا حصہ بن چکی تھی، سہمے ہوئے دل کے ساتھ رملا اور فرقان کی تیاریوں کو دیکھ رہی تھی جبکہ دشمن کی گاڑیاں خاموشی سے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں ان کا سامنا میجر فرقان کے بچھائے ہوئے آخری ٹریپ سے ہونا تھا جس کی انہوں نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ دشمن کے حملے کے سنگن ملتے ہی فرقان کی فوجی حس بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے چند ہی منٹوں میں حویلی کو ایک ناقابل تذکیر قلعے میں تبدیل کر دیا۔
वर्दी पोश कमांडोज ने खामोशी से पोजीशन संभाल ली और घर की तमाम बैरूनी रोशनियां गुल कर दी गई। फुरकान ने अर्शिया का हाथ थामा और इसे तेजी से हवेली के सबसे निचले हिस्से में बने सेफ रूम की तरफ ले जाने लगा। अर्शिया का दिल किसी खौफजदा परिंदे की तरह धड़क रहा था। इसने फुरकान की आस्तीन पकड़कर रुकते हुए लहजे में इससे अपनी जान की हिफाजत का वादा मांगा। फुरकान ने रुककर अर्शिया के दोनों कंधे थामे और इसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े यकीन से कहा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई दुश्मन इस कमरे का दरवाजा नहीं छू सकता। इसने अर्शिया को एक सेटेलाइट फोन और पानी की बोतल थमाते हुए इसे अंदर मुंतकिल किया और भारी स्टील का दरवाजा लॉक कर दिया। अर्शिया ने बंद दरवाजे के पीछे से फुरकान के कदमों की चाप सुनी, जो आप किसी जुगनू की तरह दुश्मन का इस्तकबाल करने के लिए तैयार था, जबकि वो खुद इस बंद कमरे में बैठी सिर्फ अल्लाह से अपने सुहाग और घर की सलामती की दुआएं मांग रही थी। जैसे ही दुश्मन के मसला कारिंदों ने अकबी रास्ते से हवेली पर धावा बोला, खामोश फिजा गोलियों की थरथराहट से गूंज उठी। रिमला, जो इस वक्त एक जख्मी शेरनी की तरह अपने गुनाह का कफारा अदा करने के लिए तैयार थी, फुरकान के शाना बशाना सफ़े अव्वल में खड़ी दुश्मन का मुकाबला कर रही थी। अंधेरे और धुएं के दरमियान अचानक एक नकाबपोश दहशतगर्द ने ऊपर वाले टेरेस से फुरकान पर निशाना साधा, जिससे फुरकान बिल्कुल बेखबर था। रिमला की आकाबी नजरों ने दुश्मन की बंदूक से निकलती रोशनी को देख लिया। फुरकान, नीचे झुको की जोरदार पुकार के साथ इससे पहले कि गोली फुरकान के सीने में उतरती, रिमला छलांग लगाकर इसके सामने आ गई। तीखी गोली रिमला के कंधे और सीने के दरमियानी हिस्से को चीरती हुई निकल गई और वो लहूलुहान होकर फर्श पर जा गिरी। फुरकान ने बिजली की तेजी से जवाबी फायरिंग करके इस हमला आवर को ढेर किया और तड़पती हुई रिमला को सहारा दिया। रिमला के लबों पर इस तकलीफ से भी एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। इसे महसूस हो रहा था कि इसने अपनी वर्दी पर लगा गद्दारी का दाग अपने खून से धो दिया है और आज इसने अपने दोस्त और मुल्क के बेहतरीन अफसर का कर्ज चुका दिया। रिमला को फौरी तौर पर मिलिट्री हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां कई घंटों की तवील ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने इसे खतरे से बाहर करार दे दिया। इस दौरान इंटेलिजेंस की मुकम्मल रिपोर्ट भी सामने आ चुकी थी, जिसने ये साबित कर दिया कि रिमला ने न सिर्फ दुश्मन के नेटवर्क को तबाह करने में फुरकान की मदद की, बल्कि आखिरी लम्हे तक अपने मुल्क और अपने साथी के लिए ढाल बनी रही। इसकी बहादुरी और कुर्बानी की दास्तान ने इसे फोर्स की नजर में एक हीरोइन बना दिया और इस पर लगने वाले तमाम मशकूक इल्जामात मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिए गए। अर्शिया और फुरकान खुद हॉस्पिटल में इसकी इयादत के लिए मौजूद थे। रिमला ने जब होश में आकर अर्शिया को अपने सरहाने देखा तो इसकी आंखें में नेदामत के बजाय एक फातिहाना चमक थी। इसने कमजोर आवाज में अर्शिया का शुक्रिया अदा किया कि इसने एक मुश्किल वक्त में इसका साथ दिया और इसे संभाला। रिमला का किरदार अब तक एक रकीबा का नहीं, बल्कि एक ऐसी मुखलिस दोस्त और जुरी अफसर का था, जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर मोहब्बत और फर्ज दोनों का भरम रख लिया था। अर्शिया के दिल में अब रिमला के लिए कोई कीना या हसद बाकी नहीं रहा था, बल्कि इसकी जगह एक गहरी इज्जत और हमदर्दी ने ले ली थी। हवेली के हंगामों और तल्ख यादों के गिर्द बैठते ही आगा जान ने एक बार फिर अपनी छड़ी उठाई और तमाम पोते पोतियों, नवासे नवासियों को इसी पुराने फार्म हाउस में इकट्ठा होने का हुक्म सादिर किया। इनका मानना था कि जो रिश्ते आजमाइशों की धूप में झुलस जाते हैं, उन्हें अपनों की मोहब्बत की छांव में ही दोबारा हरा भरा किया जा सकता है। ये दावत मुहिज एक तफरीह नहीं थी, बल्कि बिखरे हुए खानदान को दोबारा जोड़ने की एक कोशिश थी। फार्म हाउस की फिजा इस बार बदली बदली सी थी। वही लान जहां कभी हसद और रकाबत की चाह मुगोया हुआ थी, अब वहां कहकों और पछतावों के इतराफ का बसेरा था। आगा जान ने सबको एक ही दस्तरखान पर बिठाया और बड़ी शफकत से फुरकान और अर्शिया की तरफ देखकर मुस्कुराए। तमाम कजन्स जो कभी एक दूसरे से खींचे खींचे रहते थे, अब रिमला की बहादुरी और फुरकान की वतन परस्ती के गुण गा रहे थे। फार्म हाउस की वही दरख्त और वही ठंडी हवाएं अब एक नई शुरुआत की गवाही दे रही थी, जहां हर कजन के दिल से नफरत का गुबार छट चुका था और सब एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होने का अहद कर रहे थे। फार्म हाउस के वसीओ अरीज गेट से जब काले रंग की चमकती हुई वैगू गाड़ी अंदर दाखिल हुई, तो वहां मौजूद तमाम कजन्स और रिश्तेदारों की नजरें ठहर गईं। गाड़ी के रुकते ही गनमैन ने तेजी से आगे भरकर अगवी दरवाजा खोला और वहां से अर्शिया बरामद हुई, मगर ये वो पुरानी सहमी हुई और डरी हुई अर्शिया नहीं थी। इसने सफेद रंग का नफीस लिबास जेबतन कर रखा था, जिस पर कश्मीरी कढ़ाई का काम इसकी शख्सियत को मजीद चार चांद लगा रहा था। कंधे पर मौजूद गहरे रंग की शॉल और आंखों पर लगे स्याह चश्मे ने इसे एक बावक्कार और पुरएतमाद मेजर की बीवी का रूप दे दिया था।
جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلی، میجر فرقان اپنی پوری فوجی ہیبت اور وردی میں ملبوس اس کے برابر آ کر کھڑا ہوا۔ عرشیا نے جب اپنا ہاتھ فرقان کے بازو میں ڈالا اور گردن بلند کر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مگر مدھم مسکراہٹ لیے لان کی طرف قدم بڑھائے، تو وہاں موجود کزنز جو کبھی اس کا مذاق اڑاتے تھے، آج رشک اور حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی ہر ادا میں ایک خاص قسم کا رعب اور وقار تھا جو اسے میجر فرقان کے ساتھ رہنے سے وراثت میں ملا تھا۔ آغا جان نے جب اپنی پوتی کو اس قدر پر اعتماد اور باوقار دیکھا تو ان کا سر بھی فخر سے بلند ہو گیا، جبکہ عرشیا نے اس رعب دار انٹری نے سب کو یہ باور کرا دیا کہ وہ اب صرف ایک سادہ لڑکی نہیں بلکہ اس خاندان کے سب سے طاقتور مرد کی شریک حیات اور اس کی زندگی کی واحد ملکہ ہے۔ لان کے ایک کونے میں کھڑی کزنز کی ٹولی جو عرشیا کے بدلے ہوئے روپ کو ہضم نہیں کر پا رہی تھی، حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ سب سے پہلے زویا نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ خاموشی کو توڑا اور اونچی آواز میں عرشیا کو مخاطب کیا تاکہ سب کی توجہ حاصل کر سکے۔ ارے عرشیا، تم تو بالکل بدل گئی ہو، ورنہ ہمیں تو وہ دن یاد ہے جب تم کچن میں پلیٹیں توڑ کر فرقان بھائی کے غصے سے تھر تھر کانپتی تھی اور ہم سب تمہاری بے بسی پر کتنا ہنسا کرتے تھے، یاد ہے نا؟ اس نے ماضی کے ان تلخ لمحات کو مذاق کا رنگ دے کر عرشیا کو سب کے سامنے شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ انم نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہوئے لقمہ دیا، اور وہ جب تم نے ڈر کے مارے فرقان بھائی کو سر کہہ دیا تھا، وہ تو ہمارا فیورٹ جوک بن گیا ہے۔ سچ میں اس وقت تو تم کسی سہمے ہوئے چوہے جیسی لگتی تھی، یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ ان حاسد کزنز نے ایک کے بعد ایک پرانے قصے چھیڑنا شروع کر دیے تاکہ عرشیا کی موجودہ وقار کو ٹھیس پہنچا سکے اور اسے دوبارہ وہی چھوٹی اور ڈری ہوئی لڑکی ثابت کر سکے۔ ان کا مقصد واضح تھا کہ اسے احساس دلایا جائے کہ وہ چاہے کتنی ہی رعبدار کیوں نہ بن جائے، ان کی نظر میں اس کی حیثیت وہی رہے گی۔ مگر وہ یہ بھول رہی تھی کہ اب عرشیا کے پیچھے میجر فرقان کا سایہ تھا۔ فرقان جو تھوڑے فاصلے پر آغا جان سے گفتگو میں مصروف تھا، ان زہریلے جملوں کی بازگشت سنتے ہی پلٹا۔ اس کے قدموں کی چاپ اور چہرے پر چھائی سختی نے کہکے لگاتی کزنز کے حلق میں آوازیں دبا دی۔ وہ نہایت وقار کے ساتھ چلتا ہوا عرشیا کے پاس آیا اور سب کے سامنے اس کے کندھے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی سرد اور گہری نظروں نے باری باری ان تمام کزنز کا جائزہ لیا جن کے چہروں پر اب ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ تمہارے لیے وہ محض ایک مذاق ہوگا، فرقان نے ایسی گونجدار آواز اور کاٹدار آواز میں کہا کہ پورے لان میں سناٹا چھا گیا۔ مگر میرے لیے عرشیا کی وہ معصومیت اور وہ خوف ہی دراصل وہ بنیاد تھی جس پر اس نے میری زندگی کی سب سے مضبوط عمارت کھڑی کی ہے۔ اس نے عرشیا کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھا اور پھر سب کو مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہا، عرشیا صرف میری بیوی نہیں، میری زندگی کا وہ سب سے بڑی سچائی ہے جس نے مجھے تب سنبھالا جب میں خود ٹوٹا ہوا تھا۔ جس لڑکی کو تم سہما ہوا چوہا کہہ رہی ہو، اس نے ایک میجر کے اس سخت مزاج کو اپنی محبت سے موم کیا ہے جس سے تم سب کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ فرقان نے عرشیا کا ہاتھ تھام کر اسے سب کے سامنے مزید بلند کیا اور واضح کر دیا کہ آج کے بعد عرشیا کے ماضی یا اس کی ذات پر اٹھنے والی کوئی بھی انگلی براہ راست میجر فرقان سے ٹکرائے گی۔ حاسد کزنز کی نظریں شرمندگی سے جھک گئیں، جبکہ عرشیا کو یوں لگا جیسے فرقان کے اس دفاع نے اسے دنیا میں سب سے معتبر اور طاقتور عورت بنا دیا ہے۔ اس ایک لمحے نے حویلی کے تمام پرانے حساب برابر کر دیے تھے۔ محفل کی رونقیں جب عروج پر تھیں تو زویا سے اپنی ذلت برداشت نہ ہوئی اور اس نے عرشیا سے بدلہ لینے کا ایک گھٹیا منصوبہ بنایا۔ جب عرشیا ایک صوفے پر آغا جان کے قریب بیٹھی سب سے بات چیت کر رہی تھی تو زویا نے ایک ملازم کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لیا اور کچن کے آؤٹ میں جا کر اس میں ایک ایسی دوا ملا دی جو انسان کے ہوش و حواس اس مختل کر دیتی ہے اور اسے اپنے کہے پر قابو نہیں رہتا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عرشیا یہ جوس پی کر آپے سے باہر ہو جائے اور سب کے سامنے، خاص طور پر آغا جان اور فرقان کے سامنے، کوئی ایسی بدتمیزی کر بیٹھے کہ اس کا سارا بنا ہوا رعب خاک میں مل جائے۔ زویا خود ایک منافقانہ مسکراہٹ سے جائے وہ گلاس لے کر عرشیا کے پاس آئی۔ عرشیا، جو ہوا اسے بھول جاؤ، آخر ہم بہنیں ہی تو ہیں، یہ جوس پیو، خاص تمہارے لیے بنوایا ہے۔ اس نے بڑے پیار سے گلاس عرشیا کی طرف بڑھایا۔ عرشیا جواب بھی سب کو اپنا ہی سمجھتی تھی، شک کیے بغیر گلاس پکڑنے ہی والی تھی کہ فرقان کی عقابی نظروں نے زویا کے ہاتھوں میں تھوڑی سی لرزش اور اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت کو بھانپ لیا۔ اس نے بڑی محفل میں عرشیا کا ہاتھ روک لیا اور وہ گلاس خود تھام لیا، جس سے زویا کے چہرے کا رنگ یکدم سفید پڑ گیا۔ تمام کزنز کی سانسیں رک گئیں کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میجر کی نظروں سے کچھ چھپانا ناممکن ہے۔ فرقان کے روکنے سے پہلے ہی عرشیا جوس کے 2-3 گھونٹ بھر چکی تھی۔
چند ہی لمحوں میں اس کے سر میں ایک عجیب سی لہر اٹھی اور سامنے کھڑے کھڑے دھندلانے لگی۔ دعا نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا، مگر زویا کی توقع کے برعکس ارشیا نے بدتمیزی کرنے کی بجائے اپنے ہوش و حواس کھو کر سچائی کی وہ گرہ کھولنا شروع کر دی جو اس نے برسوں سے اپنے دل میں لگائی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی فرقان کے قریب آئی، اس کی وردی کا کالر پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور سب کے سامنے روتے ہوئے کہنے لگی، فرقان آپ بہت سخت ہیں، آپ نے مجھے بہت رلایا ہے۔ محفل میں سناٹا چھا گیا، مگر ارشیا کو اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا، میں آپ کے غصے سے نہیں، اس بات سے ڈرتی تھی کہ کہیں آپ مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ میں نے تب بھی آپ سے محبت کی تھی جب آپ میرا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ میں نے رملا کو آپ کے قریب دیکھ کر راتیں رو کر گزاری ہیں، مگر کبھی آپ سے شکایت نہیں کی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں آپ کے قابل ہی نہیں ہوں۔ فرقان نے تڑپ کر اسے گرنے سے بچایا اور اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ارشیا اس کے سینے پر سر رکھ کر ہچکیاں لیتی رہی اور بار بار یہی کہتی رہی، آپ کو پتا ہے میں نے آپ کے نام کی تسبیح پڑھی ہے، میں نے اللہ سے صرف آپ کو مانگا ہے، چاہے آپ نے مجھے کتنا ہی کیوں نہ جھڑکا ہو۔ اس کی اس معصومانہ اور نشیلی حالت میں کیے گئے اعتراف محبت نے وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم کر دی، یہاں تک کہ حاسد کزنز بھی اس کی بے لوث محبت کی شدت دیکھ کر شدد رہ گئی۔ فرقان نے اسے مزید کچھ کہنے سے روکنے کے لیے اس کے سر کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں ارشیا کے لیے بے پناہ طرف اور دکھ تھا۔ اس کی خاموش محبت نے کتنے زخم سہے تھے۔ ارشیا کی حالت اب پوری طرح قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ وہ نہ صرف رو رہی تھی بلکہ نشے کی لہر میں نہایت بے باک ہو کر فرقان کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر سب کے سامنے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ آپ اتنے خوبصورت کیوں ہیں میجر صاحب، اور اتنے ظالم کیوں؟ اس نے شرارت اور معصومیت کے ملے جلے انداز میں فرقان کی ناک کو چھوا اور ہنستے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈالنے لگی۔ محفل میں موجود لوگ دبی دبی آواز میں باتیں کرنے لگے اور زویا کی آنکھوں میں ایک کمینی چمک آئی کہ اب تماشا بنے گا، مگر فرقان کا رد عمل سب کی توقعات کے برعکس تھا۔ فرقان نے ایک پل کے لیے بھی ارشیا کو خود سے دور نہیں کیا بلکہ اس کی بے باک حرکتوں اور لرزتی آواز کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ اس نے ایک مضبوط جھٹکے سے ارشیا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ارشیا نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور اس کے تمغوں سے کھیلنے لگی، جبکہ فرقان نے سر اٹھا کر ایک بار پھر ان حاسد کزنز کو دیکھا جنہوں نے یہ گھٹیا کھیل رچایا تھا۔ اس کی نظروں میں شعلے برسا رہی تھی۔ میرا خیال ہے تماشا ختم ہو چکا ہے، فرقان نے گرجدار آواز میں کہا اور آغا جان کو سر کے اشارے سے الوداع کہہ کر ارشیا کو کسی قیمتی متاع کی طرح سینے سے لگائے پروقار قدموں کے ساتھ سب کے سامنے سے گزر کر گاڑی کی طرف بھر گیا۔ ارشیا اس کی باہوں میں جھولتے ہوئے مسلسل کچھ بربرا رہی تھی اور فرقان کی وردی کے بٹنوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی، مگر فرقان کے چہرے پر اس وقت دنیا بھر کی محبت اور تحفظ کا احساس تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ارشیا چاہے ہوش میں ہو یا بے خودی میں، اس کا مان رکھنا صرف میجر فرقان کا کام ہے۔ سورج کی پہلی کرن جب کمرے کی روشن دان سے چھن کر ارشیا کے چہرے پر پڑی تو اس کا سر بوجھل پن سے پھٹ رہا تھا۔ اسے دھندلا سا یاد تھا کہ کل فارم ہاؤس پر کچھ ہوا تھا، مگر جیسے جیسے یادداشت کی تہیں کھلی اس کے چہرے کی رنگت سرخ سے سفید ہونے لگی۔ اسے اپنا سب کے سامنے رو رو کر محبت کا اعتراف کرنا، فرقان کا کالر پکڑنا اور پھر ان کی باہوں میں جھولتے ہوئے بے باک باتیں کرنا کسی ڈرونے خواب کی طرح یاد آنے لگا۔ اس نے فوراً اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ شرمندگی کی ایک لہر اس کے پورے وجود کو جھلسانے لگی۔ یا اللہ، میں نے یہ سب کیا کیا؟ اب ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ وہ دل ہی دل میں خود کو ملامت کر رہی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور فرقان ہاتھ میں چائے کا مگ لیے داخل ہوا۔ ارشیا نے شرم کے مارے کمبل اپنے چہرے تک تان لیا۔ فرقان اس کی اس حرکت پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھا اور بہت نرمی سے کمبل اس کے چہرے سے ہٹایا۔ ارشیا کی آنکھیں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی اور پلکیں لرز رہی تھی۔ تو میجر صاحب بہت ظالم ہے، فرقان نے شرارت بھرے لہجے میں کل رات کا اس کا اپنا جملہ دہرایا تھا۔ تو ارشیا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ خدا کے لیے فرقان، میں نے جو بھی کہا وہ پتہ نہیں کیسے، اس کی آواز شرمندگی سے لرز رہی تھی۔ فرقان نے اس کے دونوں ہاتھ ہٹائے اور اس کی پیشانی پر بہت طویل اور محبت بھرا پیار دیا، جیسے وہ اس کی کل رات کے تمام زخموں اور اعترافات پر مرہم رکھ رہا ہو۔ ارشیا، کل تم نے جو بے خودی میں کہا، اس نے مجھے وہ سچائی دکھا دی جو شاید تم کبھی ہوش میں بھی نہ کہہ پاتی۔ مجھے تم پر غصہ نہیں بلکہ بہت پیار آ رہا ہے کہ تم نے اس بوجھ کو اتنے سال اکیلے کیسے سہا، اس نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ ارشیا کی تمام شرمندگی اب ایک سکون میں بدلنے لگی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی بے باکی نے دراصل ان کے رشتے کی آخری دیوار کو بھی گرا دیا ہے۔ اس خوشگوار صبح کی خاموشی رملا کی فون کال نے توڑی۔
ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی رملا کی آواز میں ایک خاص قسم کی فتح اور جوش تھا جب اس نے فرقان کو یہ بڑی خبر دی کہ دشمن کا پورا نیٹ ورک جس نے برسوں سے ان کے سکون کو غارت کر رکھا تھا بلا آخر جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہے۔ رملا نے بتایا کہ اس کے فراہم کردہ انٹیلیجنس کو اور فراہم کردہ انٹیلیجنس کوڈز اور ڈبل ایجنٹ کے طور پر دی گئی آخری لوکیشن کی بدولت فورسز نے دشمن کے مرکزی ٹھکانے پر چھاپا مار کر ان کے سرگنا سمیت تمام اہم کارندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ رملا نے بڑے فخر سے کہا، میجر مشن مکمل ہو گیا، اب نہ کوئی بلیک میلنگ ہوگی اور نہ ہی کوئی خطرہ باقی رہے گا۔ اس نے مزید بتایا کہ اس کے بھائی کو بھی سرکاری سیکیورٹی میں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر فرقان کی آنکھوں میں سکون کی چمک آ گئی، جبکہ پاس کھڑی عرشیہ جس نے فون کی آواز سن لی تھی اس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ رملا کا یہ فون اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کی دی گئی قربانیاں اور خطرناک کھیل رنگ لائے تھے اور اب وہ واقعی ایک نئی اور پرامن زندگی کی شروعات کر سکتے تھے جہاں کوئی خوف یا دشمن کا سایہ نہیں ہوگا۔ دشمنوں کے خاتمے اور رملا کی دی گئی خوشخبری کے بعد فرقان نے اپنی زندگی کا سب سے اہم ہستی کو وقت دینے کا فیصلہ کیا جس کی وہ مدتوں سے منتظر تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تھے۔ فرقان نے عرشیہ کو ایک خوبصورت سیاہ رنگ کے ریشمی جوڑا تحفے میں دیا اور اسے تیار ہونے کا کہا۔ جب عرشیہ تیار ہو کر باہر آئی تو فارم ہاؤس کے عقبی حصے میں موجود جھیل کے کنارے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہاں کسی ریسٹورنٹ جیسا شور نہیں تھا بلکہ درختوں کے درمیان سینکڑوں چھوٹی چھوٹی موم بتیاں روشن تھیں جن کا عکس جھیل کی شفاف پانی میں رقص کر رہا تھا۔ ایک چھوٹے سے لکڑی کے ڈیک پر صرف 2 افراد کے لیے میز لگی تھی جسے سفید گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ عرشیہ کی پسندیدہ پھول۔ فرقان جو ہمیشہ اپنی وردی اور روب میں رہتا تھا آج سفید قمیض کے بازو اوپر چڑھائے ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ فرقان نے نہایت نزاکت سے عرشیہ کا ہاتھ تھام کر اسے کرسی پر بٹھایا اور ارد گرد کی خاموشی میں صرف پانی کی لہروں اور رات کے پرندوں کی دھیمی آوازیں تھیں۔ اس نے عرشیہ کی پسندیدہ ڈشز خود سرو کی اور پھر ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ اس میں ایک ہیرے کا ایک سادہ مگر نفیس انگوٹھی تھی جس پر ان دونوں کے نام کا پہلا حرف لکھا ہوا تھا۔ عرشیہ، یہ ڈیٹ ان تمام لمحوں کا ازالہ ہے جو میں نے تمہیں دکھ اور تنہائی میں دیے۔ آج سے ہماری زندگی کا ایک نیا مشن شروع ہوتا ہے اور اس بار میں تمہارا میجر نہیں صرف تمہارا فرقان بن کر رہوں گا۔ کا ہاتھ چومتے ہوئے وعدہ کیا۔ عرشیہ کو یوں لگا جیسے کائنات کی تمام خوشیاں اس کے آنچل میں سمٹ آئی ہیں۔ وہ سرپرائز ڈیٹ صرف ایک رات کی تفریح نہیں تھی بلکہ فرقان کی طرف سے اس کی محبت کا باقاعدہ اعتراف اور سپردگی تھی۔